بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 16 اکتوبر بدھ کا دن، دوسرا وی لاگ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل۔ تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج کی بالآخر کال دے دی، عوام کی بات سن لی۔ یہ ابھی ٹویٹر سپیس میں شیخ وقاص سکن نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ ہر ضلع، ہر شہر، ہر گلی، ہر گوٹھ میں ایم این ایز، ایم پی ایز، تمام کے تمام لوگ، ٹکٹ ہولڈرز، یونین کونسل، پاکستان کی عوام اس احتجاج کو فائنل کال کے طور پر سمجھے اور تیاری کرے۔ 18 اکتوبر ڈی ڈے یعنی فائنل کال کی طرف معاملہ چلا گیا۔ حکومت کو فی الحال منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آئینی ترامیم کے خصوصی اجلاس میں اپنے ہی ان کے بندے غائب ہو گئے اور آئینی ترامیم کا مسودہ بھی غائب ہے۔ کل ترامیم کا دوبارہ معاملہ ہوگا، لیکن ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کل پہلے سینٹ سے منظور کروانے کی کوشش ہوگی، اور سینٹ میں ایسا کیا معاملہ ہے۔ دوسرا، تحریک انصاف کی قیادت کی جو خاموشی ہے احتجاج کے حوالے سے، دباؤ میں بھی اضافہ ہے۔ اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ وکلاء تحریک میں سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل ہو گئے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اڈیالہ جیل کی طرف جانے کا اعلان کیوں؟ شنگھائی کارپوریشن میں حکومت کی بدنامی، بھارتی وزیر خارجہ نے اور میڈیا نے شنگھائی کارپوریشن کے اعلامیے سے ایک تو کشمیر کو ہمیشہ کے لیے غائب کروا دیا، دوسرا ان کے صحافی جو آئے وہ بھی خان کے دیوانے نکلے، اور اس کے علاوہ شنگھائی کارپوریشن میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ میں خان کے حوالے سے انٹرنیشنل اداروں میں، ٹائمز میگزین میں، اکانومسٹ میں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے، تمام اداروں نے جو تفصیلات لکھیں وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ الجزیرہ کا مکمل پروگرام آ گیا، دنیا بھر کی انسانی حقوقی تنظیموں کی آواز اور بڑی تحریک خان کے لیے دنیا بھر میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ زلفی بخاری ان ایکشن ہے، 3 پلان وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کاغذات مسترد ہوئے، لیکن ایسی وجہ کہ کارکنان خوشی سے جھوم اٹھے۔ مطلب آپ کو فخر کیوں محسوس ہو رہا ہے، میں یہ آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پنجاب کی شیخ مریم نواز شیخ حسینہ کے انداز پر طلباء پر چڑھ دوڑی، کنیزوں کی فرونیت اپنے عروج پر، آج ایک اور نوجوان بھی شہید۔ محرم بلوچ کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک، بلاول آزادی اظہار رائے کا ڈرامہ بھی کھل گیا، اور خیبر پختونخوا میں 13 مہینے سے وادی طیرا کا جو دھرنا چلا تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں آئینی ترامیم کا معاملہ۔ حکومت کی جو تیاریاں، پہلا راؤنڈ انہیں پسپا ہو گئے، بری طرح پسپا ہوئے، اس کی میں تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اب خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل 11:30 بجے، کابینہ کا اجلاس پھر 1 بجے، اور سینٹ کا اجلاس پھر 3 بجے، اور قومی اسمبلی کا 4 بجے۔ ایک ہی دن میں 4 اجلاس، اتنی طوفانی سپیڈ سے 26ویں ترمیم منظور کروانے کے لیے کبھی دیکھا نہیں۔ جاتی عمرہ میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور بلاول آصف زرداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا فائنل فارمولہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں ترمیم حکومت پاس کروانے کے لیے اس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے اس مسودے میں جس طرح سانپ کے منہ سے زہر نکال دیا جائے، بے ضرر کر دیتے ہیں، یا مگرمچھ کے دانت آپ نکال دیں تو پھر دکھاوے کا راجت، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے ترامیم میں کچھ اہم نکات ضرور کروائے ہیں ایڈ، وہ میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ترامیم اگر منظور فضل الرحمان کی نہ ہوئی تو پھر ووٹ نہیں دے گا۔ آئینی عدالت کا، بلاول زرداری کا پہلے دن سے جو آئینی عدالت کر رہے تھے، وہ مطالبہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ مسودے سے ہٹا ہے، لیکن مسودہ بھی خفیہ ہے۔ آئینی عدالت کی جگہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے، جس میں چیف جسٹس بھی لگایا، تو پھر چاروں صوبوں کا ایک چیف جسٹس، ایک جج جو ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ اور بلاول کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے، اور فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ کہ آپ ساکھ بچانے، عزت بچانے کے لیے، کیونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ آج کا خصوصی اجلاس دیکھ لیں، یہ ان کا 32 رکنی اجلاس تھا۔ بیرسٹر گوہر، محمود اچکزئی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد بھی تھے، باقی سارے لوگ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اور ایم کیو ایم کے تھے۔ آئے کتنے لوگ؟ 11 لوگ، باقی سارے غائب۔ بہانہ کیا تھا کہ جی راستے بند ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں سکے۔ جے یو آئی ایف اور تحریک انصاف تو دونوں نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بندہ بھی نہیں بھیجا، حالانکہ وہ جاتی عمرہ بیٹھا ہوا ہے، اور تحریک انصاف نے تو خیر بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے اپنا مسودہ بھی نہیں دیا۔ نہ تجاویز جا سکی، نہ مشاورت ہو سکی، نہ اتفاق ہو سکی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا کام کرتے رہے کہ جی ہم نے اب خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل 12:30 بجے کروانا ہی کروانا ہے۔ اب یہ اداروں کو ظاہر حکم دیں گے کہ جو اراکین نہیں آئیں، جائیں ان کے گھر انہیں اٹھا کے لائیں۔ اور اسی طرح پھر سینٹ کا انہوں نے اجلاس پہلے بلا لیا ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا، اور اس کے بعد پھر ترامیم منظور کروانے کے لیے رات کو شاید زرداری کو بھی بٹھائی رکھے وہیں۔ اب تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں جن سے انہیں خطرہ تھا، انہیں صرف خبردار کرنا ہے کہ کل آپ نے حاضر نہیں ہونا، کسی نے قومی اسمبلی میں حاضر نہیں ہونا۔ ترمیم پاس کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ سینٹ سے پہلے منظور کروائیں، پھر قومی اسمبلی میں، اور دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ بھی اگر یہ مسترد ہوئی تو پھر یہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کو اپنے ممبران کو بچانا نہیں بلکہ ان کو دور دور رکھنا ہے، اور یہ واردات حکومت کے لیے الٹی بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ جو مسودے سامنے ہیں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا،
ANP کا, باپ پارٹی کا، MQM کا، سب کے مسودے سامنے آئے ہیں، تجاویز جو ہیں۔ نون لیگ آئینی عدالت کے ساتھ ملٹری کورٹس اور آرٹیکل 199 کا خاتمہ، آرٹیکل 8 میں تبدیلی اور ججز تقرری۔ ملٹری کورٹس اور آئینی عدالت یہ مانگ رہے ہیں۔ آرٹیکل 199 کیا ہے؟ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ، یعنی جو نون لیگ کے لوگ نہ مانے ہٹا دیں۔ یہ ان کی پہلی ترمیم جو مسودے میں اسٹیبلشمنٹ کی باقاعدہ طور پہ ISPR کی طرف سے آئے، وہ لگ رہا ہے جیسے حامد خان جو انہوں نے کہا مسودہ وہیں سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں آئینی عدالت اور ججز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل، یہ دو ان کی تجاویز تھیں۔ JUI نے آئینی عدالت کے اندر ہی آئینی بینچ بنانے کی بات کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ متفق ہیں۔ اور جو سروسز چیف ہے، آرمی چیف ہے، اس کی ایکسٹینشن مدت ملازمت کو، اس معاملے کو انہوں نے چھیڑ دیا کہ اسے پارلیمانی کمیٹی میں لایا جائے بجائے کہ وزیر اعظم کے پاس جائے۔ اب یہ JUI کی ساری بات تھی۔ اس کے علاوہ جو ANP نے تو خیبر پختونخوا کا نام بدلنا اور آئینی عدالت پر وہ بھی متفق ہے، باقی وہ صوبے کے حقوق مانگ رہے تھے، مطلب لال ٹوپی کر دیں، شاید KP کا نام لال خیبر پختونخوا کر دیں۔ بہرحال صوبائی حکومت ادھر ہے نہیں ہے ان کا بندہ، اور یہ بلوچستان کا سینیٹر احمد ولی یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، اور یہ واردات۔ بہرحال باپ پارٹی وہ چیف جسٹس کے لیے 5 ججز کا جو پینل مانگ رہے ہیں، اور بلوچستان کی نشستوں میں اضافے نیشنل پارٹی وہ کہہ رہی ہے، یعنی دوسرے ملک کی نشستیں جو وہ اضافہ اس لیے کریں کہ بلوچستان میں تو آپ کو سارے کے سارے سینیٹرز ممبران باقاعدہ طور پر کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور MQM نے تو بلدیاتی ادارے مانگ لیے، انہیں تو آپ کو پتہ طاقت ہمیشہ نیچے ہی چاہیے ہوتی ہے، مال بنتا ہی وہاں میں۔ اچھا، یہ مسودے سب ان کے آئے ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنا کوئی مسودہ نہیں دیا۔ تحریک انصاف نے یہی کہا کہ 25 اکتوبر تک اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، انہیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے دور رکھنا ہے بس۔ اور جو اس وقت پریشان ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جیسے ریاض فتح کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ڈاکٹر زرکا کے بارے میں، اور جن کے بھی ابھی نام انہیں پتہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پریس کانفرنس کریں، کھل کے عوام کے سامنے معاملات رکھیں۔ ڈاکٹر زرکا کے نوجوان بیٹے کو اغوا کیا گیا، دیکھیں وہ اس کی وجہ سے بیرون ملک آئیں، میری بھی ان سے بات ہوئی، عمران ریاض کی بھی ہوئی، پھر انہوں نے خود بھی ویڈیو کی کہ ان کے بیٹے کی اگر بازیابی نہ ہوئی تو پھر وہ پریس کانفرنس کر کے عوام کے سامنے سارے معاملات رکھیں گی۔ تحریک انصاف کے لوگ ان کے گھر کے باہر بھی پہنچ رہے ہیں، کچھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کچھ اس خوف سے پہنچے تھے کہ شاید وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گی، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ میں کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کروں گی، کل تک سب کچھ کھول کے رکھ دوں گی سب۔ حماد اظہر کے گھر کے باہر بھی خواتین موجود ہیں، احتجاج کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ وکلا کی طرف سے بھی اعتزاز احسن کا سب سے بڑا اعلان آیا کہ آئین بچانے کے لیے ہم احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صاحبزادہ حامد رضا تحریک سنی جو SCI اس کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں نے بڑی مار کھائی، ہمیں خان کے نام پہ ووٹ ملا، ہمیں اب ایوانوں سے نکلنا ہوگا اور خود فیس کرنا ہوگا۔ صدر عامر مغل اسلام آباد کے، اس کا بھی بیان آیا، قیادت کے نام کھلا پیغام کہ آئینی ترمیم اور خان کی رہائی کے لیے اب احتجاج ہوگا اور صرف احتجاج ہوگا، اس کے لیے نکلنا ہے۔ عمر ڈار کی بھی سیالکوٹ سے ویڈیو آئی احتجاج کے متعلق۔ شندانہ گلزار نے بھی ویڈیو پیغام دیا، اس نے کہا ڈیالہ کی طرف چلیں۔ اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بیرسٹر گور البتہ 3 دن سے غائب ہے، شیخ وقاص بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ ایک ابھی ٹویٹر سپیس ہو رہی ہے کہ بڑی اہم ان کی، لیکن ٹویٹ کے بعد یہ لوگ نظر نہیں آئے۔ لیڈرشپ کو ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی سانپ سونگ گیا ہے۔ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ جو انقلابی لوگ ان کے نیچے سارے بات کریں، صدام ترین اپنی بچی کو نہیں دیکھ سکا کتنے عرصے سے، یہ سارے موجود ہیں۔ بہرحال اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ شنگھائی کارپوریشن 2 دن کی پرفارمنس کا کٹا چٹا، زبردستی دکانیں بند کرائیں، کرفیو لگایا، سارے ملک میں جو آپ کے سامنے ہوا کیا تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے لیے۔ پہلے تو انڈیا میڈیا نے ذلیل کیا یہاں کھل کے، یہاں کے میڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی تقریر کے بعد تقریر ہی نہیں دکھائی۔ وجہ گیم چینج کروانے والوں نے، جن کی کوشش تھی، وہ وزیر خارجہ نے وہ گیم ہی پھاڑ دی ساری، اور ایسی بے عزتی اور ذلالت پوری دنیا سنتی رہی۔ منہ پہ وہ نے دہشت گرد کہہ رہی، آگے دانت نکال کے ذلیلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ شنگھائی کارپوریشن کا اعلامیہ پڑھیں آپ، کشمیر کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ بغیرتی کی یہ حالت ہے، اور یہ اتنے اطمینان سے جو ذلیلوں نے کہا رہا تھا وہ بیٹھا جے شنکر، اور اس کے یہ انہوں نے اتنے اٹھائے ہاتھوں کی بجائے، منہ میں اس کے نخروں کی میں بات کروں اٹھاتے رہے، لیکن وہ بھول گئے کہ جے شنکر نہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، نہ کسی کا حق مار کے یہ آیا۔ یہ 47 سال کا تجربہ کار PhD انٹرنیشنل ریلیشن میں منجو و سفارتکار اور سیاستدان ہے، انڈیا کا پہلا فورن سروس وزیر خارجہ ہے۔ امریکہ اور ہندوستان کا سول نیوکلیئر معاہدہ اس نے کروایا، یہ چین کا سرحدی تنازع اس نے حل کروایا۔ مقابلے میں کون؟ وہ FABA ڈگی میں گیٹ نمبر 4 کا رات کے اندھیروں میں ملاقات کرنے والے زبردستی فارم 47 کی حکومت والا بوٹ پالشیا چیری بلاسم۔ دوسرا کون؟ وہ قابلیت میں نواز شریف کی کیا قابلیت؟ سمدھی ہیں بس۔ پہلے وہ منشی تھے، 4 دفعہ ناکام ترین وزیر خزانہ، جسے IMF اور ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ اس شخص کو وزیر خزانہ لگایا تو قرضہ نہیں ملے گا، اور نمبروں کے ہیر پھیر میں جرمانہ بھی لگوا بیٹھا۔ بیٹا البتہ اس کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خریدنے کے قابل ہو گئے۔ اتنی کرپشن اور اتنی 2 نمبری، اندازہ کریں۔ اور پھر جے شنکر نے تو پھر منہ پہ ہی کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے، یہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، لطگی پسندی ہے، ان لوگوں کے ساتھ تجارت کیسے کریں؟ اب یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے گھر لے جائیں، جیسے مودی کو لے کے۔ نواز شریف نے تو کہا ہے مودی ہمارے گھر آئے، یہ بھی ہمارے گھر آئیں، اس کو پیش کریں کچھ،
مطلب عام یا ساڑیاں، کوئی ذاتی تعلق نکالیں، کوئی تجارت کریں. پہلے وہ وزیر دفاع راج ناتھ وہ خواجہ آصف کو کہتا رہا کہ گھر میں تمہارے 22 بندے ٹھوک دیے، جو کرنا ہے کر لو. آگے سے انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ تحریک انصاف کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. خواجہ آصف آج بھی اس کے بیانات دیکھیں، کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان پہ بڑی نرمی کی، اتنی نرمی کی کہ 31 سال کی سزا دے دی. اس کی بہنیں، بیوی، بھانجا، پورا کنبہ جیل میں ڈال دیا، پارٹی توڑ دی، وزارت چھین لی، خواتین کو جیل میں ڈالا. اس کے زمان پارک پہ حملہ کیا، بنی گالا پہ قبضہ کیا، 4 گولیاں مار کے تنہائی میں رکھ کے، قید تنہائی میں، ڈاکٹر کی سہولت چھین کے، بچوں سے بات چیت کی سہولت چھین کے، عدت، سائفر، توشہ خانہ جیسے گھٹیا کیسز لگا کے سیاست سے نااہل کیا. اور کہتا ہے ہم نے نرمی کی. وہ عمران خان نرمی میں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ اسے ساری سہولیات فراہم کرتا تھا. اے سی ہٹانے کا کہا بلکہ LCD لگا کے چلا گیا. اور نواز شریف سے کہتے جی میری بیوی سے ملاقات نہیں کرے، حالانکہ وہ ان کو کینسر تھا اس وقت، وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو بہانہ انہوں نے. مریم نواز ضمانت پہ جلسے کرتی رہی پورے پاکستان. مریم نواز تو اب کہتا ہے شیخ حسینہ کے قدموں پہ چل رہے. شیخ حسینہ نے کہا نا جیسے وہ نوجوان دہشت گرد ہے، اس نے بھی کہہ دیا. دونوں ہندوستان کی قریبی، دونوں مودی کے یاروں کی بیٹیاں، دونوں کے باپ کے نام پر سیاستدانوں کے سنگ دل، ظالم اور اقتدار کی ہوس، دونوں کا ذاتی کردار ایک جیسا. پریس کانفرنس میں آج مریم نواز صحافیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے ہیں، یہ پیڈ ہیں، دھمکیاں ان کو لگا رہی. اور بھئی واقعہ لاہور میں ہوا، غصہ صحافیوں اور سوشل میڈیا یوٹیوبرز پر کیوں نکال رہے ہیں؟ کریک ڈاؤن کریں گے جی. پہلے تھوڑے کریک ڈاؤن کیے، کون سی چیز رہ گئی ہے کمی ہے؟ دیوار میں چنوانا ہے. جس شخص کا کالج میاں عامر اسے عزت دار، وہ کیونکہ داماد کا رشتہ دار، اس کے ساتھ 91 میں شاید شادی کا خواہشمند بھی تھا، جو خیر ہے بری بات نہیں تھی. کیپٹن صفدر بار میدان میں آ چکے تھے اس وقت، اس لیے نہیں ہو سکا. لیکن معاملہ کیا ہے کہ واقعہ دیکھیں کہاں ہوا؟ پنجاب میں. کالج کہاں پہ تھا؟ پنجاب میں. نام کیا اس کا؟ پنجاب کالج. چوکیدار کہاں؟ پنجاب کالج کا. کیمرے کہاں سے؟ ویڈیو کس نے ڈیلیٹ کی؟ پنجاب کالج نے. بچے پنجاب کالج کے، مارا پیٹا پنجاب کالج کی انتظامیہ نے، پنجاب کی پولیس نے. اور سارے واقعے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ پنجاب حکومت کا وزیر تعلیم رانا سکندر. وہ جا کے موقع پہ تسلیم کر رہا ہے، پوری ویڈیو ہے. اور الزام کس پہ لگ گیا؟ مریم نواز کہتی ہے خیبر پختونخوا سے ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہاں سے نیٹ ورک چل رہا ہے، ساتھ ہی KP کے لوگوں پر ترس کھا رہی ہے. مطلب جیسے ان کا جو پنجاب بنا ہوا ہے آج کل، وہ فرانس کا کوئی صوبہ ہے، پتہ نہیں. پنجاب کی جو نہر ہے وہ برطانیہ کی دریائے ٹیمز ہے، پتہ نہیں. وہ 62%، 100 روپیہ، 100 میں سے 62% ان کے پاس ہے، 5 روپے چھین کے وہ بھی نہیں دیتے. جس بچی پہ ظلم ہے اسے خدا نہ ناپاک کہہ رہی ہے وہ، اور کہہ رہی ہے اس کالج کی نہیں. مطلب اس کالج کی نہیں ہے لیکن ہے بچی. ایک دن میں 3 واقعات ہوئے. زخموں پر نمک چھڑکنے والے لوگ، پولیس والے ان کے گھر پہنچ کے ان کے ماں باپ سے زبردستی بیان دلوا رہے ہیں. پولیس کے گارڈ بار کھڑے کر دیے، کوئی انٹرویو نہ لے سکے. اور پھر انصاف کس سے مانگ رہی ہیں؟ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے، جنہوں نے سارے کیس سائڈ پہ رکھ کے لاہور ہائی کورٹ کے، وہاں پہ تو انصاف ہر جگہ مل رہا ہے نا. 9 مئی کے کیسز سارے لٹکا دیے اور ایک فیک ویڈیو پہ 5 ٹیمیں بنا کے ایک ہی خاندان کے پیچھے لگا دیا. اور عورتیں کہتی تھیں ہماری ریڈ لائن ہے. وہ صنم جاوید، فلک جاوید، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ، فرزانہ کوثر، ریحانہ ڈار صاحب، یہ تو خواتین ہی نہیں ہیں. کہتی ہے بدتمیزی کرو کہ چھوڑوں گی نہیں. اور صحافی بھی آگے ایسے 2 نمبر کنیز ان کی کہہ رہی تھی. ایک گنڈا پور نے ایک بات کی تو کپڑے پھاڑ کر سارے صحافی مائک اٹھا کے سلمان اکرم راجہ کے سامنے چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی کوریج ہی نہیں کریں گے، بڑے ان کو غیرت آ گئی اچانک. ادھر چونچ رہا نہیں کی کسی نے، کیونکہ نوکریوں کس نے بات کی؟ نوکریاں کھا گئی ان کو. اب یہ طلباء کا احتجاج ہے، اب یہ پرتشدد احتجاج میں نیندیں اڑی ہیں. اس سے لال پور کیمپس میں توڑ پھوڑ ہوئی، موٹر سائیکلوں. دیکھیں پنجاب کے ہر شہر میں، فیصل آباد سمیت باقاعدہ شیلنگ ہوئی. گجرات میں تو حالات سنگین تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ فوج طلب کرنی پڑے گی، کرفیو لگانا پڑے گا، اتنے حالات خراب. ایک اور پھول گہنا آ گیا، 3 بچوں کی شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں. اور شیخ مریم نواز کو یہ عہدہ اس لیے ملا تھا کہ یہ سنگ دل ہے، یاد رکھیں. ارشد شریف کے بارے میں اس کی ٹویٹ آپ کو یاد ہوگی، وہیں سے اداروں کو تاثر ملا تھا کہ یہ اس کے سینے میں رحم نہیں اس کو لگائیں. اس نے کہا تھا میں رuthless ہوں. واقعی بالکل شیخ حسینہ جیسی باتیں، کرتوت بھی وہی، انجام بھی پھر وہی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا. ابھی وہ برطانیہ سے تسلیم حیدر، ان کا اپنا پرانا اسپوکس پرسن مریم نواز صاحبہ کی پارٹی کا، وہ کہہ رہی ہے ارشد شریف کے قتل میں شامل تھی. اور آج بھی یہ ان پنجابی بچوں کو دہشت کا نشانہ بنا رہی ہیں. عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کی صرف، وہ دودھ پلانے سے خون پینے تک. جو بچے زخمی ہو رہے ہیں، جو ان کو دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. CIA تھانے میں بلا کے انہیں گندی گالیاں اور بچیوں کو دے رہے ہیں منہ پہ. مت اتنا ظلم. اسے کہتی ہے جیل سے آیا ہے، وہ تو کبھی جیل گیا ہی نہیں، وہ تو مسنگ تھا. شرم اس پہ آتی نہیں، غیرت اس پہ آتی نہیں معافی مانگنے کی بجائے. یقین کریں دنیا میں کہیں بھی یہ خاتون ہوتی یا ان جیسی جو ہے تو سیاست میں دوبارہ ان کا نام نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال چھوڑیں ان کو، آگے چلتے ہیں. خان کی قید سے متعلق ابھی برطانیہ میں، امریکہ سمیت پوری دنیا میں اخبارات میں، ٹائمز میگزین میں، انڈیپینڈنٹ میں، گارڈین میں بھی شاید آ چکا ہے، دی اکانومسٹ میں
جمائمہ خان کے کل کے بیانات کی جو گونج وہ سنائی دی جا رہی ہے، الجزیرہ کا پروگرام نظر آ رہا ہے، خان کے حوالے سے اب پوری دنیا میں ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اوورسیز پاکستانی شروع کریں گے۔ زلفی بخاری سے پوچھا گیا انٹرویو میں برطانیہ میں، اس نے کہا اس مہینے کے آخر میں پوری کمپین شروع کریں گے، اور یہ کمپین پاکستان سے باہر سے شروع ہوگی۔ اب اس میں امریکہ کا وہ دورہ بھی کر رہا ہے، وہاں مختلف ممالک میں بھی جائے گا۔ اور زلفی بخاری دیکھیں عمران خان کا وہ وزیر خارجہ ہے، اس نے پوری کوشش کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے خان کے کاغذات نامزد ہو، جس میں نامزد ہونے پہ اس نے معافی بھی مانگی، جو میرے خیال میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک کوشش تھی، ایک بونس تھا، ہو جاتا تو اچھا ہے، نہیں ہوا تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے کاغذات تسلیم نہیں ہوئے، اور وجہ ایسی کہ تحریک انصاف کارکن خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خوش کس بات کی ہو؟ کہتے ہیں خوش اس بات کی ہے کہ خان پکا مسلمان ہے، دین پر سختی سے کاربند ہے، اس کے خیالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، یہ سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ پردے کی بات کرتا ہے، یہ ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا کی بات کرتا ہے۔ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کچھ بچوں نے کہا، پھر یہ نواز شریف صاحب کی طرف وہ جو ان کے موٹے موٹے پلے پلے جو ڈشکرے سے چوکیدار گارڈ باؤنسر جو بھی کہنے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے وہاں نوجوان طلباء کو روک کے، اسٹاف کو روک کے یہ باتیں بتا رہے تھے جو میں نے بتائیں۔ پھر وہ انہوں نے ڈیلی میل میں چھپوا دیا، پھر وہ ایک ٹیبلائڈ نیوز پیپرز میں ان کے کالم لگوا دیے، اور میں کہتے ہیں اسامہ کو شہید کہتا تھا، امریکہ کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے اسرائیل کا دشمن ہے عمران خان، ہر فورم پہ کہتا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وہ پھر ای میلیں کی، لیٹر لکھے، خان کے اوپر بیانیہ بنایا، خان کو کہتے ہیں کہ یہ چانسلر یہودی لگا رہے ہیں اور یہودی سے چانسلر لگا کے جیل سے نکلوائیں گے۔ یہ پورا بیانیہ تھا نون لیگ کا، پڑھ لیں جا کے سارا، یہ سارے ان کے صحافیوں نے ترتیب دیا ہوا تھا، وہ سارا بیانیہ بڑھ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دیکھ لیں بس۔ نہ الیکشن لڑ کے بھی خان ان سے زیادہ پاپولر ہو گئے جو لڑ رہی ہیں۔ لڑنے والوں میں سے کسی ایک کا نام آپ بتا دیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن نہ لڑنے والے کا پوری دنیا کو پتہ ہے اس وقت۔ تو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ٹویٹر سپیس ہو رہی ہے، اس میں کچھ سوالات میں نے بھی کرنے ہیں، کوشش ہوگی میری، تو اس لیے اگلے ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔